السلام علیکم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو میاں عدنان عاجز کا سلام۔ آج میں صرف انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا، جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مکافات عمل ہے جو عمران ریاض سے ہو رہا ہے، یا پھر ارشد شریف شہید سے ہوا ہے، اور یا پھر عمران خان سے ہو رہا ہے۔ تو علی بھائی، میں اور میری فیملی تقریباً آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، آپ کی تقاریر بھی سنتے تھے، آپ کے جو جتنے بھی بیانات ہیں وہ سب ہمارے گھر میں سنائے جاتے تھے کہ آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ حق اور سچ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ نے عمران خان کے حوالے سے بہت اچھے بیانات بھی جاری کیے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ میں آپ کا فین تب ہوا تھا، میں نے آپ کو سپورٹ تب کی تھی جب آپ کو ایک مولوی صاحب نے کہا تھا کہ میں اس کو 5 لاکھ یا شاید 3 لاکھ روپیہ انعام دوں گا جو علی محمد کو قتل کرے گا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو سب سے پہلے میں نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑی یہ غلطی کر رہا ہے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو یہ اس طرح نشانہ تو نہیں بنایا جا سکتا نا۔ پھر اس کے بعد آپ کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، ہم نے مذمت کی تھی، اور جب 5 لاکھ کا آپ کے اوپر انعام رکھا گیا تھا، عمران ریاض بھائی نے آپ کے اوپر 20 لاکھ بنایا تھا۔ عمران ریاض بھائی نے یہ بھی کہا تھا کہ میں محمد علی کی بیانات سن کے میں ان کو اپنا سب کچھ جان کر میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، اور میں ان کے بیانات سن کر میں نے نمازیں بھی شروع کی ہیں، اور کافی حد تک آپ کی تعریفیں بھی کی تھیں انہوں نے، اور پرزور مذمت بھی کی تھی جنہوں نے اس حوالے سے آپ کے اوپر رقم رکھی تھی، آپ کی موت کے اوپر رقم رکھی تھی، اس کے حوالے سے انہوں نے مذمت بھی کی تھی۔ دوسری بات ارشد شریف کی، تو آپ نے جو بات کی ہے دراصل وہ ہمارے دلوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، دلوں کو ٹھیس پہنچا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے تھے کافی عرصے سے، کہ جب دیکھا آپ نے کہ میرے کافی سارے فالورز ہیں، میرے کافی سارے سننے والے ہیں، تو آپ نے ایک ایسا گھٹیا بیان دے دیا۔ آپ نے صرف یہی نہیں کہا بلکہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی والے جتنے بھی ہیں یہ لونڈے باز ہیں، یا اس طرح کے آپ نے جو بھی بیانات دیے ہیں۔ آپ کو معذرت کرنی چاہیے، آپ کو ان کے اوپر غور کرنی چاہیے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیوں کہی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، آپ کو جتنے بھی لوگ ویورز ہیں نا، تو یہ آپ کے سارے شاگرد نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر بندہ کو کسی نہ کسی کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ آپ اگر مہک ملک کو دیکھیں گے تو اس کو بھی بہت ساری دنیا جو ہے وہ دیکھتی ہے، اس کو فالو کرتی ہے، اس کے ویوز چیک کر لیں تو بلین کے حساب سے اس کے جو ہے ویوز ہوتے ہیں، تو وہ سارے اس کے شاگرد تو نہیں ہوتے نا۔ جہاں سے جو بھی حق اور سچ کی بات ملتی ہے لوگ اس کو پک کر لیتے ہیں کہ یار یہ ابھی تو بندہ یہ سچ بول رہا ہے، آگے اس کا پتہ نہیں ہے اس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے یہ سچ بھی بول رہا ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری اور بھی باتیں کی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ سوشل میڈیا پر جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں وہ حق اور سچ کو جانتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس کو بات کرتے ہیں۔ نوجوان نسل جو ہے اب وہ نہیں رہی جو آپ سمجھ رہے تھے۔ نوجوان نسل جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، سب کچھ سن رہی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں پہنچ چکی ساری باتیں۔ عمران خان صاحب نے ایسا ایک لاہ عمل دے دیا ہے قوم کو کہ اب لوگوں کے دلوں میں ساری باتیں اتر چکی ہیں۔ آپ کو کوئی بھی بیان دینا چاہیے تھا تو پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں ایسا بیان کیوں دے رہا ہوں۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ کا مجھ پہ حق ہے کہ آپ مجھے کوئی بات کہیں گے تو میں اس کو فالو کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو سدھاروں۔ لیکن اگر آپ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی بات کریں گے، عمران ریاض کے اوپر بات کریں گے، ارشد شریف کے اوپر بات کریں گے، میاں عباد کے اوپر بات کریں گے، اس کے بیٹے کے اوپر کوئی بات کریں گے، تو میں یہ قطعی طور پر برداشت نہیں کروں گا۔ اس لیے آپ کو جب بھی بات کرنا ہے تو آپ نے سوچنا ہے، آپ نے اس کو تولنا ہے، اس کے بعد آپ نے بات کرنی ہے۔
اگر اس طرح کا ایک دو اور بیان دیں گے تو یقین جانیے آپ کے فالوور اور سننے والے سب آپ کو چھوڑ بھی جائیں گے اور آپ کے اوپر اتنی لعنتیں برسائیں گے، کیونکہ آپ پہلے مردہ جو پیر تھے ان کے خلاف بات کرتے رہے ہیں، تو ان کے جو چاہنے والے تھے وہ اصل طریقے سے آپ کو نہیں جواب دے سکتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جب آپ زندہ پیر کے اوپر بات کریں گے اور ان کی کرامات کے اوپر بھی بات کریں گے، ولی اللہ آپ نے کہا تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے، ولی اللہ اور کوئی ہو سکتا ہے، آپ بھی ولی اللہ ہو سکتے ہیں۔ بس آپ کی ابھی تک آپ کی لوگوں نے کوئی کرامات نہیں دیکھی، لیکن بس اتنا ہے کہ آپ کوئی حق بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کو سنتے ہیں، اگر آپ ناجائز بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ لوگ جو ہے وہ مذمت بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی بات کریں تو پی ڈی ایم کے اوپر بات کریں، چوروں کے اوپر بات کریں، کسی کے اوپر بات کریں، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ ہمیں نہیں پتہ کہ آپ نے کس کے کہنے پر یہ باتیں کی ہیں، ہمیں نہیں پتہ آپ یہ باتیں، یہ بول آپ کے جو ہیں یہ کس کے بول ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں، لیکن آپ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں اترتے تھے۔ اگر آپ اس طرح کے بیانات دیں گے تو یقین کیجئے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو سپورٹ کرنے والے نہیں، آپ کا نام و نشان بھی سوشل میڈیا سے مٹ جائے گا۔ اس لیے میری آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ کو حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ کو بھی پتہ ہے حق کس طرف ہے، سچ کس طرف ہے، بلکہ آپ کو سیاست سے لا تعلقی کا حکم جاری کرنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں، آپ دیندار لوگ ہیں، آپ دین کو فالو کرتے ہیں، آپ دین کے اوپر رہیں۔ جب آپ سیاست کی بات کریں گے تو آپ کا سیاست میں ابھی تک کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرح کے بیانات سے گریز کریں۔